1,200 روپے سے میں نے سٹارٹ کیا. 1200 سے آپ نے جو ہے سٹارٹ کیا جی بالکل, جس میں موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی شامل تھا, اور جس میں میں لاہور سے گجرانوالہ, اب یہ دیکھیں کہ میں موٹر سائیکل پہ جاتا تھا, موٹر سائیکل پہ آتا تھا اپنی اس کو کرنے کے لیے, اور اتنی میں نے لگن سے, اتنی محنت سے میں نے اس وقت کام کیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا, لیکن مجھے اس پر غرور نہیں ہے, مجھے فخر ہے, میں فخر کر سکتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے کہ میں فخر کروں اس کے اوپر. ضرور کریں, کیونکہ دیکھا جائے تو ہر کام میں ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو سیلز کا جو شعبہ ہے نا, اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ویسے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے جو رشتہ دار گھر والے کہتے تھے کہ آپ مطلب سخت کام نہیں کر سکتے, اس کی یہ تو وجہ نہیں کہ آپ نرم مزاج ہیں تھوڑے سے؟ ہاں, نرم مزاج, دیکھیں اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک سافٹ کارنر مطلب رکھتا ہوں ہر شخص کے لیے, لیکن اس شخص کے لیے پھر میرے مطلب سافٹ کارنر نہیں ہوتا. میرے سارے کولیگز جانتے ہیں, جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرے, میرے سے جھوٹ بولے, یا ادھر ادھر کی بات گول مول کر کے مجھے چکر دینے کی کوشش کرے, ان کے لیے پھر سافٹ کارنر نہیں ہوتا. جو میرے سب آرڈینیٹ ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا, وہ میری ذات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بالکل. اوکے, یہ بتائیے کہ سیلز کے جو شعبے سے آپ کتنی دیر ہوئی ہے آپ کو منسلک ہوئے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ 1980 سے لے کر ٹل ناؤ آپ دیکھ لیں کہ 27 سال تقریباً. اوکے, یہ بتائیے اچھے سیلز مین کی خصوصیات کیا ہیں؟ اچھے سیل, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. کچھ سیل والے مطلب سن رہے ہوں گے تو وہ بھی مستفید ہو جائیں گے. دیکھیں, سیلز کے اندر جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے نا, وہ بندے کے اندر کام کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک لگن ہونی چاہیے کام کرنے کی, اپنے کام سے اس کو عشق ہونا چاہیے, تب وہ اسٹیپ وائز سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھتا چلا جائے گا. اس میں محنت, سب سے پہلے محنت ہونی چاہیے, دیانتداری ہونی چاہیے, جو وہ پرومس کرنا, جو کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کو کہتے ہیں ہم ہماری اپنی فیلڈ کے اندر ایک سروس پرووائڈ کرنا, وہ ٹائملی سروس جو بندہ پرووائڈ کر دے گا وہ سیلز کا بندہ, پرفیکٹ سیل کا بندہ ہے. یہ بتائیے کہ سیلز اور مارکیٹنگ میں فرق ہے یا ایک ہی کیٹیگری؟ جی بہت بڑے, آپ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ جانتی ہیں, بہت کچھ جانتی ہیں سیلز اور مارکیٹنگ کے بارے میں, اس لیے مجھ سے سوالات کر رہی ہیں. سیلز اور مارکیٹنگ میں بہت بڑا فرق ہے. سیلز جو ہے وہ سیلز والوں کا جو کام ہوتا ہے, سیلز سٹاف کا, وہ اویلیبلٹی کرانا ہوتا ہے. مارکیٹنگ کا کام ہے کہ شیلف سے اس کو اٹھوانا لوگوں سے. ٹھیک ہے, میں نے مختصراً بتایا. اس میں پھر بڑی لمبی ایک سلسلہ آتا ہے, اس میں پروموشن آ جاتی ہے, ایڈورٹائزنگ آ جاتے ہیں, بل بورڈ آ جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے سلسلے جو ہیں وہ نکلتے ہیں, جس سے پھر وہ لفٹنگ ہوتی ہے. سیلز کا صرف یہ ایک کام, ایک یہ سلسلہ. سروس پرووائڈ کرنا وہ بھی سیلز کا کام ہے, ٹائملی سروس پرووائڈ کرنا وہ بھی سیلز کا سارا کام ہے. میں نے آج, اس سے پہلے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا تھا, لیکن آپ سے مجھے پتا چلا سیلز اور مارکیٹنگ میں واقعی مطلب کیا فرق ہے اور کتنا اچھا مطلب ہے. اچھا, یہ بتائیے سیلز کی یہ جو آپ کی فیلڈ ہے, اس دوران آپ کا کوئی دلچسپ واقعہ, مطلب ظاہر سی بات ہے اتنی وسیع فیلڈ ہے, مطلب لوگوں سے, ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا, کوئی اچھا خوشگوار واقعہ؟ خوشگوار واقعہ تو میں یادگار کہہ سکتے ہیں, اس کو یادگار کہہ سکتے. 1981 میں نے ایک آئس کریم لانچ کی, وہی آئی تھی. اس سے پہلے ایک بہت بڑا دیو قسم کے مارکیٹ میں آئس کریم کا جو ایک کمپنی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی, میں نام نہیں لوں گا. تو وہ میں 81 میں ہم نے جس وقت لانچ کی تو وہ جون کا مہینہ تھا, بڑی سخت گرمی تھی, اور اس وقت میرے پاس, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے پاس ویسپا اسکوٹر ہوا کرتا تھا. اچھا. اس ویسپا اسکوٹر پہ ہم لانچنگ کر رہے تھے, تو ایک جگہ کے میں جب مڑنے لگا اسکوٹر سے تو وہ میرا اسکوٹر جو تھا وہ سلپ کر گیا, اور میری یہ کونی, ابھی تک میری یہ نشان, اب میں آپ کو ہٹا کے دکھاؤں تو یہ نشان ہے سارے کونیوں کے اوپر. لیکن میرے اندر ایک جذبہ تھا کام کرنے کا, میں اسی زخمی حالت کے اندر ہی میں وہ لانچنگ کرتا چلا گیا, اور شام کو میں نے جا کے پٹی وٹی یہ وہ ساری میں نے کرائی. لیکن میں رکا نہیں, اپنے کام سے نہیں رکا, کیونکہ مجھ میں ایک جنون تھا, ایک لگن تھی کام کرنے کی, ہاں جی, کام کے ساتھ ڈیڈیکیشن تھی, اتنا لگاؤ تھا, اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے کام کے ساتھ مخلص تھی کہ جو کام کرنا ہے اسے کر کے اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھا جائے. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ سین,
کہ کس طرح میں گرا تھا, کس طرح میری کونیاں چھلی تھیں, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اچھا, میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے ہلکا سا آپ میں ایک نا شرارتی پن نظر آیا ہے ویسے شرارتی بچپن میں شرارتی تھی؟ جی بچپن ہے سلسلہ ایسا. مطلب کی ہے, کافی شرارتیں کی ہیں. جی بالکل. تو کوئی ایک شرارت آپ کو یاد ہو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں مجھے ایک شرارت ابھی بھی مطلب اچانک ہی یاد آ گئی ہے. ہمارا فیملی سسٹم کچھ ایسا تھا کہ نانی بھی ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, مطلب نانی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی, ماموں بھی تھے, ہم بھی تھے, سارے ایک جگہ پہ رہا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ سارے لوگ گھر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے. اچھا میں بھی باہر تھا. جب میں انٹر ہوا تو میں نے سارے گھر کو اکیلا پایا اور اپنی نانی کو باورچی خانے کے اندر, بوڑھی تھی وہ, تو میں نے باورچی خانے کے اندر بیٹھے پایا تو مجھے شرارت سوجی ایک دم سے. تو میں نے ایک دھاگا لیا بڑا لمبا سا, اس کو دروازے کی جو کڈی ہوتی ہے نا اس کے اندر میں نے اس کو باندھ دیا اور میں دور جا کے بیٹھ گیا. اب وہ میں دروازے کو اس طرح یوں کر کے کھینچتا تھا تو دروازہ کھل جاتا تھا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ دروازہ جو تھا وہ چلا جایا کرتا تھا. اب وہ گھبرا گئی کہ دروازہ خود بخود کھل رہا ہے, خود بخود بند ہو رہا ہے, یہ چکر کیا ہے. نانی ڈر گئی کہ کوئی جن ون آگے کیا ہو گیا. انہوں نے بڑی زور سے آواز دے کے کہا, بھائی جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ نا. تو اس طرح میں پھر ایک دم سے ان کے سامنے آ گیا, پھر وہ ان کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے. یعنی کہ ایسی بھی شرارتیں کی ہیں جن سے دوسرے لوگوں کو آپ نے ڈرایا بھی ہے. بالکل یاد آتا ہے بچپن جو ہے ابھی بھی. ویسے شرارتوں پر جو کی ہیں ان پہ مار پڑی کبھی گھر, مطلب امی ابو سے؟ نہیں, میرے فادر جو تھے وہ بہت ہی نائس آدمی تھے اور وہ کبھی انہوں نے مطلب مجھے ہاتھ نہیں لگایا. والدہ جو تھیں وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی پیار کرنے والی تھی. کسی ایسی چیز پہ مجھے مطلب مار نہیں, کبھی بچوں کو پڑتی ہے لیکن کبھی ایسی نہیں مجھے مار پڑی کہ مجھے یاد ہو کہ وہ جی ڈنڈوں سوٹوں سے مجھے مار پڑی تھی. ایسا کبھی میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا. ایسا کبھی میں ایسی شرارتیں کرتا ہی نہیں تھا, ایسی حرکت میں کرتا ہی نہیں تھا. کیونکہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے. ویسے بھی شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اس لیے تو آپ اتنی فیلڈز پہ کام کر رہے ہیں. اوکے, یہ بتائیے اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں لائف پارٹنر کی طرف آپ کے. جی بالکل. اس ٹائم بیگم دیکھ رہی ہوں گی آپ کی, تو انہوں نے کہنا ہے سب کے بارے میں بات کی, میرے بارے میں بات نہیں کی ہے, تھوڑی سی ان کے بارے میں بات ہو جائے. کیسا لائف پارٹنر ہے آپ کا؟ جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہے؟ جیسا سوچا تھا ویسے ہی پایا. ایکچولی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ میری فرسٹ کزن ہے, میری سگی خالہ زاد ہے. میری فیملی میں میری شادی ہوئی ہے. اور خیر میں اب پرانے وقتوں کی کیا آپ کو مطلب نہیں ہمیں بتائیں نا, ہمارے ساتھ شیئر کرنا بھی. تو میں اس سوال پہ آنے لگی تھی کہ لو میرج ہے یا ارینج ہے؟ یس میری لو میرج ہے. میری سگی خالہ زاد ہیں وہ, اور بہت ہی صبر والی وہ خاتون ہے وہ. اور کبھی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ دیکھیں نا گھر کے اندر کبھی پیسے کی روانی ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے, اچھے وقت برے وقت سب آتے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ہر اچھے اور برے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور ابھی تک وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ہماری شادی کو تقریباً کوئی 22 سال 23 سال ہو چکے ہیں, لیکن کبھی مجھے نہیں یاد کہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جس میں کوئی تریڑ پڑی ہو. کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا. بالکل. شادی کی سالگرہ پہ گفٹ کیا دیتے ہیں اپنی وائف کو؟ تو ویسے تو 22 سال ہو گئے ہیں, کتنے 22 گفٹ ہی دی ہوں گے, لیکن زیادہ تر کیا دیتے ہیں؟ ہم صرف یہ مطلب کرتے ہیں کہ باہر کہیں کھانا وانا کے لیے چلے جاتے ہیں اور باہر انجوائے ہم کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. کوئی کسی جگہ اچھی جگہ جا کے کھانا کھا لیا, اس ٹائپ کا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے, جو ایک تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں میرے اندر کا ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فارمیلٹی ہے. جو محبت ہے وہ دل کے اندر موجود ہے, چاہے آپ تحفہ دیں یا نہ دیں, وہ ایک دکھاوٹ ہے. محبت کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں کرتا ہوں نا اس کا اظہار کہ میں ان کو باہر کھانا وانا کھلانے سیر تفریح کے لیے ہم دے جاتے ہیں ان کو. بالکل یہ سلسلہ. اچھا یہ بتائیے, جب گھر میں نوک جھونک تو ہوتی رہتی ہوگی, ہلکی پھلکی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہوگا, تو منانے کے لیے پہل کون کرتا ہے, بیگم یا آپ؟ اول تو ہماری لڑائی بہت ہی کم ہوتی ہے, اور اگر میں غلطی فیل کرتا ہوں اپنی تو فوراً جا کے تو پھر میں منا لیتا ہوں, اور اگر وہ اپنی غلطی فیل کرتی ہیں تو وہ بنا لیتی ہے. وہ تو یہ بتائیے آپ کی بیگم کھانا کیسا بناتی ہیں؟
بہت اچھا بناتی ہیں, بہت زبردست بریانی بہت اچھی بناتی ہیں, اور ارد گوشت بہت اچھا بناتی ہیں وہ. پھر کھچڑی شاید ہمارا ایک ٹریڈیشنل ہماری اس کی کالی دال ہوتی ہے نا ماش کی, یہ آپ کی فیوریٹ تو نہیں ہے؟ میری فیوریٹ ہے, بہت فیوریٹ ہے. پورے رمضان میں کھاتا ہوں, اور ہر اتوار کو میں, سردیوں میں اسپیشلی میں کھاتا ہوں. فرمائش پہ بنواتے ہیں؟ فرمائش پہ, بالکل بالکل آپ کہہ سکتی ہیں, بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو بچے ہیں, آپ نے ظاہر بات ہے آپ ٹی وی کی فیلڈ میں ہیں, پھر نعت خوانی آپ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ سیلز کی فیلڈ میں ہیں, اپنے بچوں کو کس فیلڈ میں لانا پریفر کریں گے؟ میرے بچے مختلف 3 میرے بچے